بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں آپ نے محمد اشفاق چشتی صاحب کی زبانی آپ نے ان کے حالات و واقعات، ان کے مشاہدات اور ان کا درود پاک کا سفر آپ نے جانا ہے۔ آج ایک اور نئی سٹوری، ایک اور نئی درود پاک کے ممبر، جو ہمارے اس چینل کا ایک ممبر ہے، ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے مشاہدات شیئر کی ہیں اور انہوں نے درود پاک سٹوری بتائی ہے کہ میرا درود پاک کا سفر کہاں سے اور کیسے شروع ہوا۔ ماشاءاللہ اس دوست نے 1 کروڑ سے زائد درود پاک پڑھ لیا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیا ایک گناہگار نوجوان صرف درود پاک کی طاقت سے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف اور اپنے گھر سے مدینہ تک کا سفر طے کر سکتا ہے؟ آج جو میں کہانی بتانے جا رہا ہوں، یہ 1 کروڑ درود پاک کا وہ سفر ہے جس نے گناہگار کی زندگی کو بدل دیا، خوابوں کو سچا کر دیا اور یہ یقین دے دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حال سے واقف ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز، میرے دوستو، اگر آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ایسے خاص مشاہدات ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، فرماتے ہیں کہ میں پہلے کبھی کبھی درود پاک پڑھ لیتا تھا، لیکن دل میں وہ جذبہ نہیں تھا کہ میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں گن کر 1 کروڑ درود پاک پڑھا ہے اور وہ حکیم الامت بن گئے ہیں۔ تو وہ دوست کہتے ہیں کہ بس وہیں سے میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی 1 کروڑ درود پاک پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں میٹرک کا طالب علم تھا اور 3 سال مسلسل درود پاک پڑھتا رہا، اور پھر وہ دن آیا کہ 20 فروری 28 رجب المرجب 1444 ہجری جب 1 کروڑ درود پاک مکمل ہوا اور میری زندگی بدل گئی۔ معزز سامعین کرام، ایک بندہ گناہگار ہے اور وہ گناہگار سے نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کے شب و روز جس بندے کے گناہوں میں گزرتے ہیں، لبوں پر ہر وقت گانے ہیں، موسیقی ہے، کانوں میں ہر وقت موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ اتنا گناہگار بندہ جس کو نماز تک یاد نہیں، اللہ اور اس کا رسول تک یاد نہیں، لیکن ایک درود پاک کو تھاما ہے اور اس درود پاک کی برکت سے گانوں سے سچی توبہ نصیب ہو گئی، اور آج وہی بندہ، وہی گناہگار آج نعت خوانی کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے اور منقبتیں سناتا ہے اور سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی عمل کا جذبہ اسے مل چکا ہے اور باطنی بیماریوں سے اس کو شفا مل چکی ہے۔ یہ صرف درود پاک کا کرم ہے۔ معزز سامعین کرام، محمد قاسم ان کا نام ہے، فرماتے ہیں میں نے جو سیغہ شروع کیا ہے درود پاک کا، وہ ہے درود رحمت صلی اللہ علی محمد، اور اس درود پاک سے مجھے بڑے روحانی خواب نظر آئے ہیں، کیفیتیں تبدیل ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی ہیں، رقت طاری ہوئی ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے مشاہدات ہوئی ہیں، کمالات ہوئی ہیں، کرامات ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درود رحمت سے میں نے ایک خواب دیکھا کہ صبح کا وقت تھا، خواب دیکھا کہ ہمارے گھر ہے اور میں حسنین کریمین حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھت پر ڈھونڈنے گیا۔ اوپر چڑھا تو دیکھا وہاں ایک کالے کپڑوں میں کوئی سو رہا ہے۔ میں ڈر گیا اور خیال آیا کہ یہ تو کوئی جن ہے۔ پھر جلدی میں نیچے اتر کر بھاگنے لگا۔ میرے ابو نیچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تشریف لا رہے ہیں۔ پھر میری جان میں جان آ گئی اور یہ سنا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما فرما رہے تھے کہ ڈرو نہیں، یہ میرے تابع ہیں، میرے غلام ہیں، میری حفاظت کر رہے ہیں، یعنی اس جن کے بارے میں فرما رہے تھے۔ پھر آنکھ کھل گئی، مگر ان کا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا چہرہ انور دیکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، مگر آواز سنی ہے، ان کی پیاری پیاری الحمدللہ پیاری پیاری آواز سنی ہے۔ اس دن کیفیت ایسی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اور خواب بیان کرتے ہیں
کہ چونکہ ان کے ابھی پیر و مرشد نہیں تھے تو کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی۔ میں کسی جامع مدینہ کی مسجد میں تھا اور کسی کے ساتھ وہاں اپنے مرشد کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، تو ایک جگہ میرے مرشد ان کے ساتھ کوئی اور بزرگ بھی تھے اور ان کا پوتا حضرت حسن رضا دامت برکاتہم العالیہ بھی تھے۔ میں ان بزرگ میں جو امیر اہل سنت کے ساتھ تھے ان سے مصافحہ کیا، پھر اپنے مرشد کو سلام کیا تو وہ مسکرائے اور جواب عنایت فرمایا۔ پھر جب حسن رضا کو دیکھا تو حیران ہو گیا، پھر ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب ارشاد فرمایا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں بڑا پیارا ایک مشاہدہ ہے، فرماتے ہیں چونکہ میں درود پاک درود رحمت 10 سے 15 ہزار تک پڑھتا تھا، ایک رات میں سو گیا، بالکل ٹھیک تھا، اچانک پھر رات کو بے ہوش ہو گیا، مگر اتنا کرم ہوا کہ مجھے تکلیف کے وقت ہوش بھی نہ تھا، اور جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھا اور اس کیفیت میں بھی لب پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور درود پاک تھا۔ پھر ٹھیک ہو گیا۔ گھر والے حیران تھے کہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، پر سب ٹھیک ہو گیا۔ گھر والے بتا رہے تھے مجھے اتنی تکلیف تھی پر کوئی احساس نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ شاید یہ درود پاک کی برکت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، ایک دن مجھے آسمان پر صاف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت ہو گئی، کیونکہ ان کا شجرہ، ان کی جو بیعت ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہے، تو ان کا شجرہ امام احمد رضا خان بریلوی سے ملتا ہے، تو اس نسبت سے ان کو اپنے دادا مرشد کی بھی بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، فرماتے ہیں کہ 27 شب قدر کی رات تھی، مجھے مسجد میں شب بیداری کی سعادت حاصل ہوئی، اور زندگی میں پہلی بار صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی بھی سعادت ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی زیارت نصیب ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی بھی وہاں زیارت نصیب ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور محمد قاسم صاحب بتاتے ہیں کہ میرا 1 کروڑ درود پاک کا سفر جاری تھا، 1 کروڑ درود پاک مکمل ہو گیا ہے، اور اس سے آگے میرا سفر ابھی جاری ہے، میں نے 20 لاکھ اور زیادہ پڑھ لیا ہے، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ درود پاک میں نے پڑھ لیا ہے، اور میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ نیت ہے کہ میں اپنی زندگی میں 10 کروڑ درود پاک لازمی پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مجھ گناہگار پر اتنی کرم نوازی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سے مشاہدات روحانی خواب انہوں نے بتائے ہیں، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور ایک مشاہدہ ان کے محمد قاسم صاحب کے تجربات سمجھ لیں کہ ان کے تجربات میں ایک بات آئی ہے، فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے خواب بھی سچے آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ان کا تجربہ ہے اس درود پاک کا۔ فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ دار میں ایک بچی تھی جو مجھے بہت پیاری تھی، پر وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آئی، یعنی مجھ سے ڈرتی تھی، خوفزدہ ہوتی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ دوست فرماتے ہیں کہ میں اتنا اداس ہوتا تھا، اتنا پریشان تھا اور روتا تھا کہ یہ بچی مجھے اتنی پیاری ہے اور یہ میرے قریب کیوں نہیں آتی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں، اس کو پیار کروں، اس کے ساتھ کھیلوں، پھر میں روتا تھا، اداس ہوتا تھا تو رونا آ جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کرتا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہونے لگا کہ مجھے خواب آنے لگے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچی میرے پاس آتی ہے، ایسے کہیں کہ آپ یہ سمجھیں خواب آئے، اور خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فریاد کر رہا ہوں۔ پھر آخر کار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور خواب بھی پورا ہوا، ایک دن وہ بچی بالکل میرے پاس آئی اور مجھ سے کھیلنے بھی لگ گئی، ورنہ جب بھی میرے پاس آتی میں اسے اٹھانے لگتا تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ تو اس تجربے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے بچے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں اکثر نعت شریف سنتا ہوں، جب اکیلے میں نعت شریف سنتا ہوں تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت یاد کرتا ہوں، ان کی یاد مجھے بہت ستاتی ہے، میں تڑپنے لگتا ہوں، میری کیفیت چینج ہو جاتی ہے، میری رکت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اکثر میری
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بہت آتی ہے، ان کی تڑپ بہت محسوس ہوتی ہے، اور یہی عاشق کی پہلی سیڑھی ہے کہ جب بندے کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں، تو یہ سمجھیں کہ اب کرم ہونے والا ہے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ آپ پر کی جا رہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔